اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورہ فتح کی آیت نمبر 8 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، انا بے شک ہم نے ارسلناک آپ کو بھیجا ہے، شاہدن گواہی دینے والا، ومبشرا اور خوشخبری سنانے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر۔ بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، لتؤمنوا تاکہ تم یقین کرو، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وتعزروہ اور تم اس کی مدد کرو، وتوقروہ اور تم اس کی تعظیم کرو، وتسبحوہ اور تم اس کی پاکی بیان کرو، بکرۃ صبح، واصیلا اور شام، تاکہ تم اللہ پر یقین کرو اور اس کے رسول پر یقین کرو اور تم اس کی مدد کرو، تم اس کی عزت کرو اور تم صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ان بے شک الذین جو لوگ یبایعونک آپ کی بیعت کر رہے تھے، انما یقیناً یبایعون اللہ وہ اللہ کی بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ اللہ کا ہاتھ فوق اوپر تھا، ایدیہم ان کے ہاتھ کے، فمن نکث پھر جو توڑے گا، فإنما ينکث یقیناً وہ توڑے گا، علی نفسی اپنے خلاف، اپنے نفس کے خلاف، ومن اوفا اور جو پورا کرے گا، بما عاہد علیہ اللہ اس چیز کو جس پر اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، فسیؤتیہ اجرا عظیما ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ آپ شاہد ہیں، شاہد کا معنی گواہی دینے والے، اور دوسری آیات اور حدیث کی روشنی میں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں قیامت کے دن ان کے حالات کی گواہی دیں گے۔ قرآن کریم کی سورہ نساء کی ایک آیت میں بھی ایسے ہی مضمون آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے گواہ لے کر آئیں گے اور آپ کو اے نبی آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو آپ اپنی امت کے لوگوں کے بارے میں گواہی دیں گے۔ مفسرین نے بعض نے فرمایا کہ آپ اپنی جو زندگی مبارک میں دنیا میں جو لوگ تھے ان کے بارے میں گواہی دیں گے، بتائیں گے کس نے اطاعت کی، کس نے نافرمانی کی تھی، اور انبیاء علیہ السلام اپنے زمانے کے لوگوں کے بارے میں گواہی دیں گے، کس نے ان کی دعوت کو قبول کیا تھا، کس نے قبول نہیں کیا تھا۔ لیکن بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ یہ گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور امت انبیاء علیہ السلام کی اپنی پوری امت کے اعمال کے بارے میں ہوگی، جنہوں نے اطاعت کی ان کے بارے میں گواہی ہوگی، نافرمانی کی ان کے بارے میں گواہی ہوگی، اور پوری امت کے بارے میں گواہی دینے کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ صبح و شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتے آپ کی امت کے حالات پیش کرتے ہیں۔ ایک مشہور حدیث میں واقعی یہ بات ہے، اس لیے آپ اپنی امت کے لوگوں کے حالات سے باخبر ہیں اور ان کے بارے میں آپ گواہی دیں گے۔ اور یہ جو اعمال پیش ہوتے ہیں سوموار اور جمعرات کی رات کو پیش ہوتے ہیں تو آپ کو حالات کا علم ہوتا ہے، واللہ عالم۔ بعض نے یہ فرمایا ہے۔ اور دوسری صفت بیان فرمائی مبشرہ کہ آپ بشارت دینے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی امت کے لوگوں کو نیک اعمال کے فضائل بتائے ہیں کہ تم جو نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، صدقہ خیرات کرتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، خیر خواہی ہمدردی کرتے ہو، لوگوں سے اچھے اخلاق اور اعمال اپناتے ہو، دین کی اشاعت کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہو، تو تمہارے یہ سارے کام ضائع نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کے نبی نے ہر عمل کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ اعمال کے فضائل ہی پڑھنے چاہیے، ان کو پڑھنے سے اعمال کا شوق دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ونذیرا صفت آپ کی یہ تھی کہ آپ ڈرانے والے بھی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے یا اللہ رسول کی نافرمانی کرتے تھے ان کو آپ ڈرایا بھی کرتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ تمہیں اس گناہ پر یہ عذاب ملے گا۔ چنانچہ بہت سی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف گناہوں کے مختلف عذاب اور سزائیں بیان فرمائی ہیں کہ جو یہ گناہ کرے گا اسے جہنم میں یہ سزا ملے گی، دنیا میں سے سزا ملے گی،
تو اس لیے یہ وعیدیں اور فضائل ہمیں سب مسلمانوں کو پڑھنے چاہیے، تاکہ فضائل سن کر اعمال کا شوق پیدا ہو اور وعیدیں سن کر انسان گناہوں سے بچے۔ عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ ایک مسلمان چند نیک کام کر رہا ہوتا ہے اور کچھ گناہوں میں مبتلا بھی ہوتا ہے، نہ نیکیوں میں نیک اعمال میں اضافہ کرتا ہے نہ گناہوں کو چھوڑتا ہے، بس ان تھوڑے سے کاموں پر نیک اعمال پر قناعت کر کے زندگی گزار دیتا ہے، جو طریقہ بھی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جس وقت جس عمل کا مطالبہ ہو اور اس کی ضرورت ہو عمل اپنانا چاہیے اور گناہ چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا یا عائشہ ایاک محقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبہ، اے عائشہ گناہوں کو معمولی سمجھنے سے بچو، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ایسے گناہوں کے بارے میں پوچھو کہ بتاؤ تم نے یہ گناہ کیوں کیے تھے۔ تو بہرحال یہ بڑی عظیم صفات ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے یہ آپ کو شاہد بشیر اور نذیر اس لیے بنا کے بھیجا ہے تاکہ تم مسلمان اللہ اور اس کے رسول پر کی باتوں پر یقین کرو، وتعزروہ وتوقروہ۔ یہ دو صفات جو ہیں ان کی ضمیر ہے ہو، تو اس ضمیر کا مرجع کون ہے، کس کے بارے میں یہ ضمیریں ہیں؟ بعض مفسرین نے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہیں یہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس لیے یہ آپ کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو۔ تو عزرو کا معنی تو مدد کرنا، اللہ کی مدد کرنے کا معنی پھر یہ ہوگا کہ اللہ کے دین کی مدد کی جائے، جیسے قرآن کریم میں ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد کرو گے اللہ کے دین کی، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ اور وتوقروہ کا معنی تم اس کی تعظیم کرو، یعنی اللہ کی تعظیم کرو، اللہ کے کلام کی، اللہ کے انبیاء کی، اللہ تعالیٰ کے ارشادات کی، اللہ کے احکام کی تعظیم کرو۔ تو ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ وتعزروہ وتوقروہ کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، قریب جو رسول ہے وہ اس سے مراد ہیں کہ تم رسول کی مدد بھی کرو اور رسول کی تعظیم بھی کرو۔ اس طرح کی دو آیات قرآن کریم میں دو اور مقامات پر بھی آتی ہیں، مثلاً سورہ احزاب کی آیت نمبر 46 اسی طرح کی آیت ہے، 22ویں پارے میں ہے، اور وہ ذرا تفصیل سے ہے، تو وہاں ان آیات کے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اسی طرح سورہ اعراف میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا جہاں تذکر آیا ہے تو وہاں صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے بیان ہوئی ہیں۔ تو بہرحال دونوں اس سے مراد ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعظیم بھی اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی اور ان کی مدد بھی۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا ہمارے ذمہ حق ہے کہ اللہ اور اللہ تعالیٰ سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے متعلق جتنی بھی اشیاء ہیں ان کی ہم تعظیم کریں اور ان کے دین کی مدد بھی کریں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وتسبحوہ، تم صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے بارے میں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت نہیں ہے کہ آپ کی معاذ اللہ پاکی بیان کی جائے یا آپ کی تسبیح پڑھی جائے۔ آپ کی تو تسبیح تو اللہ ہی کی ذات کی ہوتی ہے، تو صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے صبح و شام 5 منٹ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ذاکرین میں شمار ہو جائے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کا صبح معمول ہونا چاہیے کہ اپنے روزمرہ کے کام شروع کرنے سے پہلے صبح فجر کی نماز پڑھے، کچھ تلاوت کرے اور تیسرا کلمہ پڑھ لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تعظیم حق ادا ہو جاتا ہے، کم از کم 100 مرتبہ تسبیح پڑھ لے۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جن صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیبیہ کے مقام پر بیعت کی تھی تو فرمایا کہ وہ حقیقت میں آپ کی بیعت نہیں کر رہے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی بیعت کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ان سے بیعت لے رہے تھے وہ اس بات پہ لے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کریں گے، تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے آپ کی بیعت کر رہے تھے تو یہ کہ وہ اللہ کی بیعت کر رہے تھے۔ بیعت کا ایک معاہدہ ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ سے پہلے حدیبیہ کے مقام پر یہ بیعت اس لیے لی تھی کہ آپ کو یہ اطلاع ملی تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ جو آپ کی طرف سے مشرکین مکہ سے مذاکرات کرنے کے لیے گئے تھے، ان کو یہ یقین دلانے کے لیے گئے تھے کہ ہم یہاں صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ان کو مشرکین نے وہاں روک لیا تھا اور آپ کو یہ اطلاع ملی تھی کہ ان کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا۔ تو جب آپ نے یہ بات سنی تو بہت غصہ آیا، اس لیے کہ عثمان رضی اللہ عنہ سفیر بن کے گئے تھے، اور جو سفیر بن کے جاتا ہے کسی ملک کا اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو آپ نے صحابہ سے بیعت لی کہ کر کے درخت کے نیچے، تقریباً 1400 صحابہ کرام تھے، دوسری صحیح روایت میں یہ کہ 1500 تھے، دونوں روایات صحیح ہیں، بڑا اندازہ کرنے والوں کے اندازے میں اختلاف ہو گیا، بعض نے 1400 کا اندازہ لگایا اور بعض نے 1500 کا اندازہ لگایا۔ یہ صحابہ کرام تھے، انہوں نے حضور کی بیعت کی
اور آپ نے ان سے یہ بیعت لی کہ جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیعت کر رہے تھے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا، مراد یہ تھا کہ اللہ کی مدد ان کے شامل حال تھی۔ پھر اس کے بعد فمن نقص فإنما ينقص علی نفسہ، اس کے بعد جو بیعت توڑے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ، اور جو اپنی کی ہوئی بیعت کو پورا کرے گا اور اس میں جو اللہ سے عہد کیا ہے اس کو پورا کرے گا، یعنی اللہ کے احکام کو پورا کرے گا، نبی کی اطاعت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ بیعت کی بہت سی اقسام ہیں۔ پہلے خلفائے راشدین ایک بیعت لیتے تھے، ایک نبی، اور اس طرح حکمران بیعت لیتے، خلیفہ بیعت لیتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے۔ تو ایک بیعت علی الاسلام ہوتی ہے کہ جو آدمی مسلمان ہوتا وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بیعت کرتا تھا کہ میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ دوسری بیعت علی الجہاد ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے جہاد کے موقع پر بیعت لیتے تھے، جیسے حدیبیہ کے موقع پر آپ نے یہ صحابہ کرام سے بیعت لی، یہ بیعت علی الجہاد تھی۔ اسی طرح ایک بیعت علی الطاعہ ہوتی ہے جو صوفیہ کرام، محققین صوفیہ کرام لیتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئندہ مرید بیعت کرنے والا اپنے شیخ سے دین سیکھے گا، اپنی حالت بتائے گا، اور اس کے مطابق جو وہ ہدایات دیں گے ان پر عمل کرے گا۔ لیکن آج کل سلسلہ بہت کم جگہ ہے، اکثر جگہ نہ مریدین ہدایات لیتے ہیں اور نہ بعض مشائخ ہدایات دیتے ہیں، اس لیے یہ بیعت بھی جائز ہے لیکن یہ مقصود نہیں ہے، اور یہ اصل فرض اور واجب نہیں ہے۔ فرض اور واجب جو ہے وہ دین سیکھ کر عمل کرنا ہے۔ کوئی آدمی اگر یہ بیعت نہ بھی کرے تب بھی شرعی لحاظ سے گناہ گار نہیں ہوگا، اور یہ بیعت کرنا کوئی شرعی لحاظ سے فرض اور واجب بھی نہیں ہے۔ بہرحال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت چل رہی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اس بیعت کو پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑا اجر عطا فرمائیں گے، اور جو خلاف ورزی کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔